تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک صحیح سمجھانے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر یا مسلمان سوال کیا کرتے تھے کہ شراب کے بارے میں یا جوا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ پاک نے اس مطابق اس کے لیے یہ آیات نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، کہ آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. جوا میں اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور یہ دونوں انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہیں. دونوں باتیں اللہ پاک نے فرمائی کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور یہ دونوں انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہیں. فائدہ مند کیسے؟ کہ بعض چیزیں شراب سے، بعض لوگوں کو شراب سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص جوا کھیل رہا ہے تو جو جیت رہا ہے تو اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اسلام صرف ایک فرد کے لیے نہیں نازل ہوا، اسلام پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے رہنمائی بن کر نازل ہوا. تو چونکہ ایک کو تو فائدہ ہے لیکن دوسرے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس وجہ سے قرآن پاک نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا. کیونکہ ایک کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، دوسرا اس سے برباد ہو رہا ہے. اگر شراب کے پینے میں 2-3 فائدے ہیں بھی تو 10 اس کے جو ہے نقصانات بھی ہیں. وہ نقصانات میں آپ کو بتاؤں گا. فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اسلام صرف ایک فرد کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ سب کے لیے ہوا ہے. اس لیے ان دونوں میں گناہ بھی ہے، گناہ زیادہ ہے، اور ان دونوں میں نفع بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. آگے فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. ان دونوں میں نفع تو ہے لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. جوا جب کوئی کھیلتا ہے تو ایک شخص جیتتا ہے، ضرور ایک شخص ہارتا ہے. تو جو جیتتا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، جو ہار رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، وہ برباد ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو جیتے گا وہ خوش ضرور ہوگا، جو ہارے گا وہ غمگین ہوگا. لیکن جو جیتے گا وہ اس کی ہار پر خوش ہوگا. یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. اگر ہم اسلام کو، اگر کوئی غیر مسلم شخص ہے وہ اسلام کو فالو نہیں بھی کر رہا ہے، اسلام کو نہیں بھی مانتا، ایک لبرل شخص ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی یہ چیز آسان ہے کہ دیکھو اس میں انسانیت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ایک شخص ہارا ہے، تم اس کے ہارنے میں خوشی منا رہے ہو، کیونکہ اس کے ہارنے کی وجہ سے ہی تم جیتے ہو. اس کے ہارنے، ہم ویسے تو کہتے ہیں، لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں کچھ پیسے اگر آپ دے رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں آپ کے محلے میں کوئی غریب تو نہیں رہ رہا. مسجد کا حق بعد میں، پہلے اللہ کے بندوں کا حق ہے. لبرل لوگ یہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا ان کو کسی اللہ کے بندے کا حق نظر نہیں آ رہا؟ جب آپ کسی سے شرط جیتو گے، کسی سے جوا جیتو گے اور وہ آپ سے ہار جائے گا تو آپ اس کا حق مار رہے ہو. اور اس کے علاوہ اس کے تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ 2 طرفہ جو شرط لگائی جائے وہ حرام ہے، لیکن ایک طرفہ جو شرط لگائی جاتی ہے وہ حرام نہیں ہے. ایک طرفہ شرط ہم کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم انعام کہتے ہیں، کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہیں یہ چیز ملے گی، لیکن نہیں کیا تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کو ہم انعام کہتے ہیں. یہ اسکولوں کے اندر، کالج، یونیورسٹیز، مدارس کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ جو اول پوزیشن حاصل کرتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، لیکن جو اتنے نمبرات حاصل نہیں کرتا اس کو انعام نہیں دیا جاتا.
تو یہ چیز بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، لیکن دو طرفہ شرط کہ اگر تم جیتے تو تمہیں یہ چیز ملے گی، اگر تم ہار گئے تو تم نے اپنی یہ چیز مجھے دینی ہے، یہ دو طرفہ شرط ہے، اس میں کسی نہ کسی کا نقصان ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ شراب کے بارے میں پوچھا گیا، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا منافع للناس، یہ دونوں کے لیے، شرب کے لیے بھی اور شراب کے لیے بھی۔ تو شراب کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ فائدہ مند ہے، لیکن شراب کا جو گناہ ہے، اس کا جو نقصان ہے، وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ انسان کے اندر، ہم جب اسکول پڑھا کرتے تو ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، جس نے اسکول نہ بھی پڑھا اس کو پتا ہوگا کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو اس کو غلط کرنے پر ٹوکتا ضرور ہے۔ جب انسان کچھ غلط کرے گا تو اس کو اس کا ضمیر ضرور ٹوکے گا، بھلے اس کے علم میں یہ بات ہو یا نہ ہو، بھلے وہ اس کو گناہ نہ بھی سمجھے، لیکن غلط ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا ضمیر ضرور ٹوکے گا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن جب انسان شراب پیتا ہے، جب شراب کا نشہ چڑھتا ہے، تو انسان کا وہ جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو صحیح یا غلط کی کوئی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا، بنی اسرائیل یا شاید کسی اور قوم کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک جو ان کے مملوک کے اندر ایک بندہ تھا، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ 3 گناہ تمہیں میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لو ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ ایک کہا کہ یا تو تم شراب پی لو، ایک کہا یا تو تم اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لو، یا تم اس شخص کا قتل کر لو۔ 3 گناہ رکھے۔ تو اس بیچارے شخص نے سوچا کہ یار شراب میرے حد تک ہی رہے گا، میں پیوں گا میرے حد تک رہے گا، مجھے نقصان ہوگا، کم از کم میں کسی لڑکی کو تو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہی میں کسی شخص کو نقصان پہنچاؤں گا اس کا قتل کر کے۔ تو جب اس نے شراب پی، جب پہلے تو اس کو پتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ زنا کرنا یہ غلط ہے، کسی بندے کو قتل کرنا یہ غلط ہے، لیکن جب شراب پی لی، جب اس کے دماغ میں نشہ چڑھ گیا تو اس کا وہ ضمیر مردہ ہو گیا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس بندے کو قتل بھی کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ تو پہلے کی بات ہوئی۔ آج سائنس کے مطابق اگر ہم اس شراب کی بات کو رکھیں تو جو کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نشے میں شراب کے نشے میں جو ہے کار چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ریپ کیس ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس میں بھی آدھے لوگ عزت لوٹنے والے وہ ہوتے ہیں جو شراب کے نشے میں ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دنیا میں نقصانات بتا رہا ہوں۔ آدھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شراب کے نشے میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے انسانیت کا بھی تو نقصان ہے، انسانیت بھی اس سے تباہ ہو رہی ہے شراب سے۔ اس کے علاوہ ایک تحقیق ہے کہ جو US ہے، امریکہ ہے، اس کے اندر اکثر گھروں کے اندر لوگ زنا کر لیتے ہیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی قریبی رشتہ داروں میں لوگ زنا کرتے ہیں، اور اس میں سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جب زنا ہوتا ہے ان میں یا تو دونوں، لیکن کم از کم ایک تو ضرور نشے میں ہی ہوتا ہے جو جبرن زنا کرتا ہے۔ اگر دونوں نشے میں ہوتے ہیں تو دونوں اپنی خوشی سے زنا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ان کو یہ بات پتہ نہیں چلتی اس کے بعد کہ میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا۔ جب صحابہ کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا، پہلے شراب حرام نہیں تھی، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو صحابہ جو کہ شراب کے عادی ہوا کرتے تھے، انہوں نے شرابوں کو لے کے مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ آج اگر ہم کسی کو منع کرتے ہیں کہ بھئی شراب نہیں پیو، نشہ نہیں کرو، تو ہم سے وہ آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ یار پینے میں جاتا کیا ہے، میں تھوڑی سی پیتا ہوں، بس تھوڑی سی،
اعتراض کیا کرتے ہیں کہ میں بس تھوڑی سی پیتا ہوں جو مجھے چڑھتی نہیں ہے۔ ایک قاعدہ قانون یاد کر لیجئے کہ جو چیز اگر تھوڑی سی آپ لے رہے ہوں لیکن آپ کو چڑھتی نہیں، لیکن اس کے زیادہ لینے میں وہ آپ کو چڑھتی ہے، تو وہ تھوڑی سی بھی حرام ہے۔ میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب بات بتاؤں گا کہ شراب جو ہے اس کو شریعت میں نجس العین قرار دیا گیا، بالکل نجس، شراب ہو خنزیر ہو یہ نجس العین ہے، بالکل نجس ہے۔ لیکن نجاست جو ہوتی ہے، نجاست آپ کتنی دیکھتے ہیں دن میں؟ نجاست کو اگر جلایا جائے، اگر نجاست کو جلایا جائے تو علماء لکھتے ہیں کہ جو اس کا دھواں نکلتا ہے اس کے جلنے سے، وہ دھواں پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو جلایا جائے، اس کا دھواں نکلے تو وہ دھواں بھی ناپاک ہے، اتنی خطرناک چیز۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، واثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ہمارے اس سے ہمیں جو نفع حاصل ہو رہا ہے اس نفع سے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ باتیں تو ہمیں سائنس کی جو بات آتی ہے وہ ان کو سمجھانی چاہیے جو مذہب کو نہیں مانتے۔ ان کو ہم دنیا کے مشاہدے پیش کریں کہ دیکھو شراب سے دنیاوی یہ نقصان ہے، جوا سے دنیاوی یہ نقصان ہے، ان کو ہم اگر دنیا کے فائدے اور نقصانات، انسانیت کے فائدے اور نقصانات بتائیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ وہ اپنی آنکھ سے جب تک اس کا نقصان نہ دیکھے تب اس کو مانے، بلکہ مسلمان کے لیے اللہ پاک کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آنکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ ایک مثال پیش کروں گا کہ بہت سی ایسی باتیں جو کہ سائنس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلی ہیں کہ ان میں فائدے ہیں، ان میں نقصانات ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کروں گا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی سنت سکھائی کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، تو صحابہ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ بیٹھ کر پانی پینے سے کیا فائدہ ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا نقصان ہے۔ صحابہ نے یہ بات نہیں دیکھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ان کے حکم کے آگے انہوں نے لبیک کہا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ دراصل اللہ پاک کے ہی ارشادات ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے تو یہ بات نہیں دیکھی کہ شراب کے پینے میں کیا نقصان ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے میں کیا نقصان ہے، لیکن آج ہم مسلمان اتنے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اتنا ہم کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کے اندر اس کو دیکھا کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ ہم ہر چیز کو، ہر سنت کو سائنس پر تولتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تجربے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن اور سنت یہی جو ہے ہمارے لیے رہنمائی کا طریقہ ہے، یہی ذریعہ ہے۔ اگر قرآن اور سنت پر ہم زندگی گزاریں گے، یہ کام لبرل لوگوں کے ہیں، جو بے مذہب لوگ ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کام ان کے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سائنس جو چیز کہہ رہے کہ یہ صحیح ہے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، جس چیز کو سائنس خراب کہے اس چیز کو ہم خراب مانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی ایک آیت کا انکار بھی سائنس نہیں کرتی کہ یہ ایک آیت بھی سائنس کے مطابق نہیں آتی۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے۔ سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ارشادات فرمائے، یہ ایک اور موضوع ہے سائنس اور قرآن کا، میں اس پر پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، لیکن قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ارشادات فرمائے وہ بالکل
جو ہے ہماری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق ہے، اور کچھ ارشادات ایسے ہیں جن تک ہم پہنچ ہی نہیں سکے، وہ آگے جب ہم ترقی کریں گے تو اس کے بعد ہمیں ان کا پتہ چلے گا۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات دیکھنا، یہ تو ہمیں سائنس نے آج بتایا نا کہ بیٹھ کر پانی پینے سے فائدہ ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینے سے نقصان ہے، یہ بات تو سائنس نے ہمیں آج بتائی، لیکن 1400 سال پہلے صحابہ کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی۔ لیکن صحابہ انہوں نے سائنس کو یا مشاہدے کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا۔ تو اس لیے یہ لبرل لوگوں کی باتوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں صرف قرآن اور سنت کو ہمیں فالو کرنا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں نے جو کہا اس میں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔